والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر کا وہ حصہ بیان ہو رہا ہے جس میں حضرت یوسف نے جیل کے اندر اللہ تعالی کی توحید اور معرفت کی دعوت دی، جس کا عنوان ہے معبود کی پہچان. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک معبود اور الہ کی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی. چاہے جو عمل بھی کر لے، عبادت موقوف ہے معبود کی پہچان اور معرفت پر کہ معبود کون ہے، معبود کی کیا صفات ہیں. اکثر لوگ اس مغالطہ میں مارے جا رہے ہیں کہ انہوں نے عبادت کو سب کچھ سمجھا، عبادت پہ زور ہے، نفلیں پڑھیں گے، اشراق بھی، اوابین بھی، اور مسواک کے لیے ایک الگ جیب لگایا ہوگا، ذکر، اذکار، مجالس سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اصل حقیقت سے بالکل ناواقف کہ عبادت موقوف ہے معبود کی پہچان پر. جب تک معبود کو نہیں پہچانا، معبود کی معرفت حاصل نہیں کی، تو ایک ہندو اور کلمہ گو کی عبادت میں فرق نہیں. 1000 دفعہ کلمہ پڑھے، کیونکہ ہندو اور سکھ عبادت تو وہ بھی کرتی ہیں اور اتنی عبادت کرتی ہیں کہ غاروں میں بیٹھ کر کئی مہینے تک خوراک نہیں کھانی، ان کا وجود پگھل کے ہڈیاں بن گیا. نصرانی غاروں میں چھپ کر، حتیٰ کہ ساری زندگی شادی نہیں کرنی،
اور اس کو عبادت سمجھتی ہیں، اور روٹی نہیں کھانی اس کو عبادت سمجھتی ہیں، بھوکا رہنا اور تکالیف برداشت کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس کو مار رہی ہے۔ آج صوفی بھی کیا کہتے ہیں؟ نفس کو مار رہے ہیں، خانقاہ میں بیٹھ کے نفس مار رہی ہے۔ پر جب نفس مر گیا تو پھر تیرا کون سا کمال ہے؟ مرے ہوئے شیر سے مقابلہ، پھر تیرا کمال کیا ہے جی؟ نفس مار رہی ہے، نفس کچی ہو رہی ہے۔ یہ خانقاہی نظام موجودہ جو اصل تصوف تھا وہ زہد تھا، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا فکر، یہ اصل تصوف ہے۔ زہد، ترک دنیا، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکالنا، اس کا آواز کم کرو تھوڑا، اپنے آپ کو نکالنا اور آخرت کی طرف راغب کرنا۔ اور یہ تو مقصود ہے انبیاء کی دعوت کا کہ دنیا کی محبت جب تک دل سے نہیں نکلے گی آخرت کی قیمت نہیں آئے گی۔ اپنے دل کا مطالعہ ہر انسان کر سکتا ہے کہ اس کا دل آخرت کے لیے کتنا تڑپتا ہے اور دنیا کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اور ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے سوچ سمجھ کر، اگر دل آخرت کے لیے تڑپتا ہے اور دنیا کی محبت نہیں، دنیا ضرورتاً استعمال کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ انسان سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، کیونکہ اس نے حقیقت کو پایا۔ اسی کا نام زہد ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام ترک دنیا ہے۔ ترک دنیا کے یہ معنی نہیں کہ دنیا کا کاروبار چھوڑ دو یا دنیا، روٹی پانی رزق کے اسباب ختم کر دو، یہ ترک دنیا نہیں۔ ترک دنیا اور زہد کا تعلق ہے دل کی حالت کے ساتھ، کہ ہر آدمی غور کرے شریعت میں مقصود ہے کہ دنیا ضرورت کے لیے استعمال کرو، ضرورتاً حاصل کرو۔ جیسے آدمی لیٹرین میں جاتا ہے ضرورت کے لیے، وہاں اس کا دل نہیں لگتا، تو اسی طرح دنیا حاصل کر ضرورتاً، جتنی ضرورت ہے۔ رہ گیا تیرے دل کا تڑپنا، دل کی حب اور دل کی محبت، یہ جب بھی دل تڑپے تو آخرت کے لیے تڑپے، اللہ کی رضا کے لیے تڑپے، یہ ہے زہد۔ اور یہ اصل تصوف تھا جو پہلے علماء، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بڑے محدث تھے، انہوں نے کتاب لکھی کتاب الزہد، جس میں ساری حدیثیں جمع کی جن کا تعلق ہے کہ انسان کو دنیا کی قلت، حقارت اور دنیا کی دناءت، اس سے یہ سمجھ آئے اور دنیا سے دل نکلے اور آخرت کی قیمت اور قدر اس کو سمجھ آئے، اس کا دل آخرت کی طرف راغب ہو اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی نعمتوں کی طرف یہ متوجہ ہو۔ اسی طرح اور بڑے بڑے حضرات نے کتابیں لکھی۔ اس کے بعد جو آج کا خانقاہی تصور ہے، تصوف پیر بنے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ عنوان دیتے ہیں جی کہ نفس کو مار رہی ہے اور لطائف جاری کر رہے ہیں۔ لطائف ستہ، 6 لطیفے ہیں دل کے، ان کو ذکر سے ہم جاری کرتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو ہندوؤں کے بھی جاری ہو جاتی ہیں، یہ تو نفس کی مشقیں ہیں، اس کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں۔ ہندو جوگی ہو، سکھ ہو، وہ بھی اگر محنت کرے اپنے لطائف پہ، وہ لطائف ان کو بھی محسوس ہونے لگے، تو پھر اسلام کا امتیاز کیا ہے؟ دعوت محمدی کا معیار کیا ہوگا؟ جس چیز کی تم محنت کر رہے ہو، کئی بیچارے پیر صاحب کے سامنے تڑپتے ہیں،
मुर्ग जैसे ज़बह किया जाए, तड़प रहे हैं और समझते हैं हम कामिल हो गए, कामयाब हो गए। ये तड़पना तो सामरी के बछड़े के सामने भी था, ये तड़पना तो हिंदुओं के यहाँ भी है। इसलिए मेरा भाई, ये मकसद ही नहीं। कहते हैं नफ्स को मार रहे हैं। भाई जब नफ्स मर गया तो अब तेरी जंग किससे होगी? शरीयत तुझे कहती है नफ्स जिंदा हो और नफ्स से मुकाबला कर और नफ्स को शिकस्त दे, और तू बैठा है नफ्स मारने के लिए और इबादतें कर रहा है और अपने आप को सजा, इतने दिन खाना नहीं, इतने दिन पीना नहीं, और धूप पे खड़े होना है, गारों में चले जाना है, पूरी जिंदगी गुस्ल नहीं करना, ये इसको तू तकर्रुब समझ रहा है। तो अगर तेरा नफ्स मर जाए, अब तू मुकाबला किससे करेगा? फिर उस मरे हुए नफ्स से मुकाबला नहीं तो इबादत क्या बनेगी? तो अलगरज इबादत करने वाले तो कई रंग में कर रहे हैं, लेकिन इबादत तब होगी जिसका नाम इबादत है कि माबूद की पहचान हो, इलाह की पहचान हो। जब तक माबूद को नहीं पहचाना, इबादत इबादत नहीं, वो एक्सरसाइज बनेगी, वर्जिश बनेगी, अपनी सिर्फ सजा बनेगी, उसका नाम इबादत नहीं। इसीलिए इस्लाम और कुरान की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है सारे अदियान के मुकाबला में कि कुरान मुकद्दस ने आसान लफ्जों में माबूद की पहचान कराई कि माबूद कौन होता है, माबूद कौन है। पिछली तकरीर में भी मैंने यही जिक्र किया था। इबादत की हकीकत पर आज चंद आयात में आपके सामने रखता हूं और मेरा मकसद है इन आयात का घरों में जाके मुताला करो और इसमें गौर व फिक्र करो कि माबूद कौन है। ये कुरान मुकद्दस की दावत है। मेरे सामने सूरह त्वाहा है और बिल्कुल इसकी इब्तिदाई आयात है, और ये वो सूरत है जिसकी ये आयतें सुनकर फारूक आजम को माबूद की पहचान हो गई। यही आयतें सुनकर या पढ़कर हजरत फारूक आजम ने सुनी, या बाद रिवायतों में कागज चमड़े पे लिखी हुई पढ़ी, तो हजरत फारूक आजम ने दूसरी बात ही नहीं की। आए किस नीयत से थे? बाकी आपने सुना है, आए किस नीयत से थे? यहां एक फायदा समझ लो, अच्छी एक पूरी उन्वान समझ लो। मुशरिकीन अरब में कई किरदार थे और वो किरदार आज भी मौजूद है, क़यामत तक रहेंगे। एक किरदार था अबू लहब का। अबू लहब एक शख्स भी है, अबू लहब एक किरदार भी है। अबू लहब जो था ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, दावत का मुनकर था, लेकिन ये नालायक निखट्टू आदमी था, बुज़दिल, नालायक, इसमें किसी किस्म की लियाकत नहीं थी। आज भी कई ऐसे दुश्मन होते हैं, दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनमें कोई काबिलियत नहीं, लियाकत नहीं। तो वो अबू लहब का किरदार है। तो अबू लहब दुश्मन था लेकिन औसाफ से खाली, कमाल नहीं, लियाकत नहीं, सलाहियत नहीं, बुज़दिल, इतना बुज़दिल। बदर का मकाम आया तो कहने लगा मैं नहीं आऊंगा, मैं किराए के कातिल भेजूंगा, किराए के लड़ाकू भेजूंगा। ये खुद बदर में भी नहीं गया क्योंकि था बड़ा बुज़दिल। और दूसरा अबू जहल, अबू जहल इसका लक़ब है। अबू जहल जिहालत का गटर, अबू जहल जिहालत की इंतहा को पहुंचा हुआ। लेकिन याद रखो
ابو جہل میں کچھ لیاقتیں بھی تھی. دشمن تھا، ایک تو بڑا بہادر تھا، دلیر اور شجاع، بہت بڑا بہادر مکہ میں، یہ اس کی لیاقت تھی. دوسرا فیصلہ کرتا تھا، ابو الحکم مکہ کا جج تھا، تو زیرک بھی تھا اور بہادر بھی تھا. جو بات کہتا تو سامنے کہتا، چھپ چھپ کے نہیں. دشمنی بھی کی تو سب کے سامنے کی. تو یہ کردار ابو جہل کا تھا کہ بدر میں جب مرنے لگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھے اس کی گردن اتارنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ گردن ذرا لمبی چھوڑنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے، اوپر ذرا لمبی چھوڑنا، نیچے سے کاٹنا کہ گردن لمبی بچ جائے، پتہ چلے بھئی ملوک اور چودھری کی گردن ہے. یعنی آخر دم تک بھی آکڑ نہیں گئی، تکبر نہیں کیا. تو یہ کردار ابو جہل کا، سمجھتا تھا لیکن ضدی تھا، اور اوصاف بھی تھے اس میں. ایک تیسرا کردار تھا، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ظاہراً بڑے سخت تھے لیکن دل میں ضد نہیں تھی. ابو جہل کے دل میں ضد تھی، اناد تھا اور ضد سے بھرا ہوا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے سخت بڑے تھے، لیکن اللہ کی شان، جو آدمی ظاہراً سخت ہوتا ہے اس کا دل سب سے نرم ہوتا ہے. تو فاروق اعظم کا معاملہ بھی کوئی یوں تھا کہ ان کا دل بڑا نرم تھا، سختی کرتے لیکن اخلاص کی بنیاد پہ، ضد کی بنیاد پہ نہیں. انہیں ابتداءً بات سمجھ ہی نہیں آئی. ابو جہل نے پراپاگنڈا کیا، ابو لہب، اور پراپاگنڈا اتنا تھا اور بیس اور بنیاد یہ بنایا کہ دیکھو ہم عرب کے قبائل متحد تھے، محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ آئے، انہوں نے ہمارے درمیان تفرقہ قائم کر دیا، توڑ پیدا کر دیا، اب ہم عرب میں پھوٹ پڑ گئی. تو یہ بھی ایک کاری ضرب تھی کہ تمام اہل عرب کا توڑ پیدا ہو جانا، گھر گھر لڑائی ہونا. تو یہ عنوان دیا گیا حضرت فاروق اعظم کو. اور دوسرا یہ عنوان تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے اکابر کو کافر کہتے ہیں. ہمارے جتنے عمر ابن لوہے گزرا، فلانا گزرا، فلانا گزرا، یکفر آباءنا، یہ ہمارے بزرگوں کی تکفیر کرتا ہے، انہیں کافر کہتا ہے، سارے بزرگ اکابر کے خلاف ہے. اب یہ عنوان بھی بڑا خوبصورت تھا. آج بھی اگر کسی کو مشہور کر دو کہ یہ تو ہمارے مشائخ کے خلاف ہے، اکابر کے خلاف ہے، بزرگوں کے خلاف ہے، علماء کے خلاف ہے، تو کئی لوگ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ مسئلہ سمجھنے سے وہ رہ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک عنوان تھا. اور تیسرا عنوان یہ تھا کہ یہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، حبل، لات، منات، عزا، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کی بے ادبی کرتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی اسلام نہیں لائے لیکن دل میں تڑپ موجود تھی کہ یہ مسئلہ کسی طرح حل ہونا چاہیے. پھر ادھر دیکھتے کہ جو غلام تھے بظاہر کمزور لوگ تھے، ان پر ظلم، تشدد کی انتہا کر دی گئی، اور ایسے ظلم کیے گئے کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں. لیکن اتنے ظلموں کے باوجود ہر غلام کی زبان پہ نعرہ ہوتا احد 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 احد. اب فاروق اعظم دیکھتے، وہاں سے گزرتے، تو اس بات نے بھی ان کو متاثر کیا کہ یہ کون سی قوت ہے کہ یہ غلام تو کبھی کسی کے سامنے بولے نہیں تھے، ان کو جو کہا کرتے ان کے آقا
وہی کیا کرتے تھے، اور آج ان کے سارے آقا مل کر ایک لفظ کہلانا چاہتی ہے کہ صرف ایک لفظ اونچا کہہ دو کہ محمد کا مذہب جھوٹا ہے، کذب محمد، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تکالیف ختم۔ اور جیسے اس لفظ کا مطالبہ ہوتا ہے تو یہ اور بفر کے کہتی ہیں صدق محمد، اور احد محمد سچے ہیں اور محمد کی دعوت بھی حق ہے۔ اس بات نے بھی فاروق اعظم کو مجبور کیا غور و فکر کرنے پر کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب ظلم و تشدد کی انتہا ہوئی تو مسلمان مکہ چھوڑ کے حبشہ جانے لگے، تو فاروق اعظم ان کی ہجرت کو دیکھ رہے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے دل میں ایک لرزش طاری ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گھر چھوڑ رہے ہیں، ہماری برادری، ہماری قوم، اور گھر چھوڑ کے بے وطن پردیش میں جا رہے ہیں۔ اس واقعہ نے بھی دھچکا دیا۔ اب فاروق اعظم نے فیصلہ کیا کہ دو میں سے ایک ہوگا، اور فیصلہ بھی اس نیت سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا اور خود بنی ہاشم کے حوالے ہو جاؤں گا، اور قصاص میں وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو میں اپنی جان کی قربانی دے کر اس فتنہ کو جو ابھی تک وہ فتنہ سمجھ رہے تھے ختم کر دوں۔ اسی نیت سے تلوار اٹھائی اور چلے نبی کریم علیہ السلام کی طرف۔ تو راستے میں ایک آدمی مل گیا، وہ آدمی مسلمان تھا۔ اس نے دیکھا بھئی خیر نہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں، اور ان کا چہرہ بھی بتلا رہا ہے تلوار نیام میں نہیں، ننگی تلوار ہے۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے پہلے کہا کہاں جاتی ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کوئی دوسرا تکیہ شکیہ نہیں کیا، کہنے لگے میں جاتا ہوں، آج فیصلہ ہوگا۔ اور یہ جو مکہ میں اتنا بڑا شور شغب اٹھا ہے، اس کا میں حل چاہتا ہوں، اپنی قوم کی بھلائی کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اس سے 3 دن پہلے ایک اور واقعہ پیش آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کام عجیب ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو پیغمبر کریم نے اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر حمزہ، اسد اللہ، جن سے پورے مشرک ڈرتے تھے، اور بڑے بہادر اور شجاع۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل آیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ آپ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل نے آ کے نبی کریم علیہ السلام کو گالیاں دی سامنے کھڑے ہو کے۔ ابھی آپ کعبہ سے تشریف لے گئے تھے کہ حضرت حمزہ شکار سے آئے، تو کسی نے بتا دیا کہ آج آپ کے بھتیجے کو ابو الحکم نے گالیاں دی اور بے عزت کیا کعبہ میں۔ اس نے کہا اچھا۔ تو حضرت حمزہ پہلے بھی سوچ میں تھے کہ دعوت محمد مصطفیٰ کی حق ہے، اس سوچ میں تھے، لیکن اب وقت آ گیا اس سوچ کے اظہار کا۔ تو حضرت حمزہ نے پہلے ابو جہل کو بلایا اور ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تو کون ہوتا ہے میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے پہ زبان درازی کرنے والا، گالیاں نکالنے والا، یہ کعبہ تیری میراث ہے، کیوں تو نے بدتمیزی کی؟ خیر وہاں پر جھگڑا ہوا۔ ابو جہل تو بڑا ملک صاحب تھا، بڑا چودھری تھا، بڑا سردار تھا، اس کو تھپڑ مارنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھا۔ تو خیر وہاں پر کچھ صلح صفائی درمیان میں لوگ پڑ گئے۔ حضرت حمزہ آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کا بدلہ بھی لے آیا ہوں، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ کی دعوت بھی قبول کر رہا ہوں۔ اب مشرکین بڑے پریشان تھے کہ حمزہ چلا گیا۔ ادھر فاروق اعظم تیسرے دن
تلوار لے کے نکلے، سامنے کسی نے بتا دیا، پہلے تو روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت فاروق رکے کیسے؟ انہیں کہا دو میں سے ایک ہوگا۔ اس نے کہا پھر اس طرح ہے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے سنا تو پاؤں نیچے زمین نکل گئی کہ یہ آگ تو میرے گھر میں پہنچ گئی۔ اسی تلوار کے ساتھ مڑے گھر کی طرف۔ اللہ کی شان، جب بہن کے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ حضرت خباب قاری تھے اور وہ قرآن پڑھا رہے تھے، بہن کو بھی بہنوئی کو بھی۔ اب فاروق اعظم دروازے پہ کھڑے ہوئے، کان لگایا، آواز آ رہی تھی، بڑے غصے سے دروازے پہ دستک دی۔ کون؟ ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا۔ بہن نے دروازہ کھولا، فاروق اعظم آئے، فرمایا یہ کیا آواز آ رہی تھی؟ کیا آواز تھی یہ؟ کیا سنا میں نے؟ انہوں نے کہا بس آواز تھی۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ، اس کا نام ہے حضرت فاروق اعظم کی بہن کا، فاطمہ بنت خطاب، یہ تو سنا کیا تھا؟ انہوں نے جو قرآن پاک ان کے پاس لکھا ہوا تھا چمڑوں پر، وہ حضرت خباب کو دیا اس دروازے کی دستک کے دوران، اور حضرت خباب کو چھپا دیا کہ تو چھپ جا۔ وہ سمجھ گئے۔ اب فاروق اعظم نے پوچھا میں نے سنا ہے تم نے بھی محمد کی دعوت مان لی؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی بالکل 100% سچ ہے، ہم نے بھی محمد مصطفیٰ کی دعوت مانی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم بہنوئی کی طرف ہوئے، بھائی تو؟ اس نے کہا جی میں نے بھی مان لی۔ میں کہا کرتا ہوں تقیہ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، تقیہ ایمان کی ضد ہے۔ اب فاروق اعظم کے سامنے یہ بات کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہاں فاروق اعظم کا جاہ و جلال، غصہ، اور پورے عرب میں فاروق اعظم کی شجاعت، بہادری، روب، دبدبہ ضرب المثل بنا ہوا تھا، اور مشرکین مکہ جتنے بھی تھے اپنا سفیر، اپنا مجلس مشاورت کا رکن اعظم فاروق اعظم کو بناتے تھے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ عمر میں کم تھے، بڑے بڑے صنادید قریش، پرانے تجربہ کار مشرک جو پرانے پاپی تھے، وہ بھی فاروق اعظم کو منتخب کرتے اور جو بھی مشورہ ہوتا فاروق اعظم کا مانتے اور اس کی پابندی کرتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہنوئی سے پوچھا، بہنوئی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے بھی وہ دعوت مان لی ہے۔ آپ ذرا تصور کر لیں کہ اس سے پہلے فاروق اعظم کا عقیدہ کیا تھا؟ عبادت تھی لیکن معبود کی پہچان نہیں تھی۔ عبادت تو کر رہے تھے لیکن معبود کون ہے اس کی پہچان نہیں تھی۔ تو فاروق اعظم نے بہنوئی کے گلے سے پکڑا اور اس کو زمین پہ پٹک کے مارا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ بہن آئی چھڑانے کے لیے، بہن کو ایک تھپڑ مارا جو زمین پہ جا گری، اس کے منہ سے خون آنے لگا۔ بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، لیکن اب پہلے تو بہن کے دل میں بھی بہت زیادہ ادب تھا، جیسے برادری کا ہوتا ہے، روب تھا، دبدبہ تھا۔ اب فاروق اعظم نے عجیب بات دیکھی، یہ جتنا مار رہے ہیں وہ اتنا بہادر بن رہی ہے اور اتنی باتیں سنا رہے ہیں۔ بہن فاروق اعظم کو کہتی ہے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، یہ مسئلہ حق ہے، کیوں نہیں مانتا تو ذرا سن تو صحیح۔ اب فاروق اعظم حیران رہ گئے، مار مار تھک گئے، تو
ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے اور حیران اس پہ تھے کہ یہ لوگ تو میری آواز سے ڈرتے تھے، میرے قدموں کی چاپ سے ڈرتے تھے، آج میں تھک گیا، یہ نہیں تھکے اور یہ زخمی شیروں کی طرح میرے سامنے کھڑے ہیں اور بار بار للکار رہے یہ مذہب حق کے۔ تو اب بعض علماء کہتی ہیں، بعض مورخین نے لکھا کہ فاروق اعظم اس بات سے متاثر ہو کر فرمانے لگے کہ ذرا وہ سناؤ کیا پڑھ رہے تھے، وہ کلام سناؤ۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جو سورہ طٰہٰ کی یہ ابتدائی آیات یہ چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ چمڑے جس ٹکڑے پہ لکھی تھی وہ ابتدائی آیتوں والا ٹکڑا وہاں گر گیا تھا، اسی پلنگ پر، اسی جگہ پر جہاں وہ بیٹھے یا ان کے ہاتھ میں تھا اور مار پیٹ میں گر گیا۔ تو فاروق اعظم نے وہ ٹکڑا اٹھایا، خود پڑھا یا پڑھنے والے نے پڑھا، اور پڑھا یہاں سے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما انزلنا نہیں اتارا ہم نے، علیکا تجھ پر، القرآن قرآن پاک، لتشقی تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں۔ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں، اوکھے تھیو اوکھا کرن واسطے مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا، لیکن اگر اس دعوت قرآنی میں مصیبتیں مشقتیں آئیں ان کو برداشت کرو۔ قرآن اس لیے آیا نہیں کہ تمہیں مشقت میں ڈالے، لیکن قرآن کا مسئلہ ایسا ہے جب بیان کرو گے مشقتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اپنے بیگانے ہوں گے، فتوے لگیں گے، شیطان درمیان میں تفریق ڈالے گا، دشمن بنیں گے، دنیا ساری مخالف ہوگی، یہ ساری مشقتیں ہوں گی۔ تو میرے پیغمبر قرآن آیا اس لیے نہیں کہ تمہیں مشقت میں ڈالے، بلکہ قرآن کے بیان میں جو مشقتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، دل کی خوشی سے برداشت کرنا۔ کیوں؟ قرآن آیا ہے الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو خالص نصیحت ہے، فائدہ وہ آدمی اٹھائے گا لمن یخشی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اس کتاب خدا سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ پہلی آیت تھی، اور پھر فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ کلام معمولی نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی جن فرشتے کا کلام نہیں، تنزیلا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہوا ہے، ممن اس ذات کی طرف سے، خلق الارض والسماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو اور اونچے آسمانوں کو، والسماوات العلی اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، اس ذات کی طرف سے یہ حکم نامہ نازل ہوا۔ وہ ذات کون ہے؟ الرحمن، الرحمن مہربانیاں کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، برکتیں دینے والا۔ الرحمن کا معنی مہربانیاں کرنے والا، اولاد دینا مہربانی، صحت دینا مہربانی، نعمت دینا مہربانی، مصیبت ٹالنا مہربانی، رزق وسیع کرنا مہربانی، اس کائنات مشکل حل کرنا مہربانی، اور کم کو زیادہ کر دینا، برکتیں دینا مہربانی، وجود دینا مہربانی، اور پورے وجود کو چلانا مہربانی، کائنات کو پیدا کرنا مہربانی، کائنات میں
انبیاء کا سلسلہ جاری کرنا مہربانی، اس کائنات کی کتب آسمانی کتابوں سے ہدایت کرنا مہربانی۔ الرحمن هو الرحمن، کس کی طرف سے قرآن آیا؟ جو رحمان ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اور اس لفظ کو قرآن نے خاص کر استعمال کیا نزول قرآن کے ساتھ، جہاں پر بھی تذکرہ کیا، جیسے الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، میرے محبوب آپ کو تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ کی طرف قرآن جیسی کتاب آئے گی، ولیکن رحمتا من ربک، لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ تو قرآن کا آنا یہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ رحمان کی مہربانی ہے۔ اگر یہ قرآن نہ آتا، اس کائنات کو اپنے معبود کی پہچان کیسے ہوتی؟ یہ تو کوئی ہبل کے سامنے جھکنے والا، کوئی لات کے سامنے جھکنے والا، کوئی عیسیٰ کو مشکل کشا سمجھنے والا، کوئی مریم کی دعائیاں دینے والا، کوئی صلیب کو پکارنے والا، کوئی تعزیہ تبوت کو پکارنے والا، کوئی گنگا پہ جھکنے والا، کوئی جمنا پہ جھکنے والا، اس انسان نے تو معبود کی پہچان میں وہ ٹھوکریں کھائی ہیں کہ تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھو، دنیا کی ہر مظاہر، بڑے بڑے مظاہر کو پوجا، کوئی سورج کو پوجنے والا، معبودیت کی غلطی کر کے کوئی ستاروں کو پوجنے والا، ٹھوکر یہی لگی کہ معبود کون ہے، کوئی پانیوں کو پوجنے والا، کوئی گائے کو پوجنے والا، اور کوئی قبر والے مردوں کو پوجنے والا، کوئی زندوں کو پوجنے والا، ٹھوکر ایک ہی لگی کہ معبود کون ہے؟ یہ اللہ رحمان کی مہربانی ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، نری رحمت بنا کے قرآن آیا، اور قرآن میں سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت یہ آئی کہ کائنات والوں اپنے معبود کو پہچانو کہ تمہارا معبود کون ہے، الہ کون ہے۔ یہی قرآن کی دعوت ہے۔ تو فرمایا الرحمن علی العرش استوی، رحمان جو مستوی عرش ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی مستوی عرش، یعنی ساری کائنات کو پیدا کر کے سارا انتظام، کنٹرول خود سنبھالا ہے، یہ سیاقی معنی ہے، سیاق و سباق کا۔ کسی کے حوالے ایک رتی بھر اختیار نہیں کیا، جیسے مشرک سمجھتے ہیں کہ فلانا بابا اس کو اولاد دینے کا اختیار، فلانا بابا اس کو بیماریاں ٹالنے کا اختیار، فلانا بزرگ اس کو مشکل کشائی کا اختیار، حاجت روائی کا اختیار۔ فرمایا استوا نہیں لوگو، وہ رحمان ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور پوری کائنات کا نظم و انسرام، پوری کائنات کا تصرف، پوری کائنات کا اختیار، پوری کائنات کا راج اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو ایک رتی جتنا بھی اقتدار نہیں دیا۔ الرحمن علی العرش استوی، سیاقی معنی یہی ہے، اس لیے 7 مقام قرآن پاک کی ہیں جہاں پر یہ مضمون آ رہا ہے استوا علی العرش کا، اور 7 مقام دیکھنا، 7 کے 7 مقامات، وہاں پر اللہ نے خود جو وضاحت کی سیاق و سباق میں، وہاں آپ کو ملے گا یدبر، تدبیریں کرنے والا، کائنات کا نظام سنبھالنے والا، کائنات میں حکم چلانے والا، کائنات کا نظم و انسرام سنبھالنے والا۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، مشرک سمجھتے ہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، اور اختیارات مخلوق کو دے دیے، فلانے بابے کو دے دیے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، پیدا کرنے والا بھی اللہ اور نظام سنبھالنے والا بھی اللہ، کسی کے حوالے کچھ بھی۔
اگر حوالے کرتا بگاڑ تو ہوتا، اگر حوالے کرتا تو سب سے بڑے مقرب کون ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں سب سے اونچے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، مخلوق میں سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ شان، لیکن صاف لفظوں میں فرمایا میرے پیغمبر کائنات کو بتا دے یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میرے محبوب اعلان کر کہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کا محبوب، خاتم المعصومین، خاتم النبیین، افضل الاولین والآخرین، افضل الخلق للاطلاق، صاحب لواء الحمد، صاحب مقام محمود، عظمتیں ساری برحق، لیکن کائنات والوں جہاں تک تصرف کا معاملہ ہے، کائنات کو چلانے کا، تو میں محمد مصطفیٰ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اپنی جان، کل لا املکو، اور لا املکو فعل پہ لا داخل ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، اتنا صاف قرآن، سورۃ الاعراف، سورہ یونس، دو مقام پہ یہ آیت کھڑی ہے، ایک میں ذرن پہلے ہے نفعن بعد بھی ہے، دوسری میں نفعن پہلے ہے ذرن بعد بھی ہے، اور بادشاہ اعلان کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ میں محمد مصطفیٰ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، جہاں استثناء بھی منقطع ذکر کیا، ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہے، رب چاہے۔ اور اسی پر تاکید، زندہ پیغمبر موجود، عہد کے مقام میں اللہ رب العزت نے عہد کے مقام کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی کہ وہاں پر بظاہر ایک شکست کا ماحول بن گیا، عہد کے میدان میں اللہ یہی بتلانا چاہتا تھا آنے والی امت کو کہ او امتیو پریشان نہ ہونا، فتح اور شکست یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی عطا نہیں کیا۔ عہد سمجھتے ہو نا؟ عہد کیا تھا؟ رائبینڈ کا اجتماع، جی عہد سمجھتے ہو؟ انشاءاللہ آئے گا چند، یہ معبود کی پہچان کے بعد پھر معبود کے رسول کی پہچان ہوگی، اور جہاں معبود کے رسول کی پہچان ہوگی تو محمد مصطفیٰ کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت یاد رکھ لو، دو چیزوں سے عبارت ہے، قرآن اور جہاد۔ کتنی چیزیں ہیں؟ قرآن اور جہاد۔ کتنی چیزیں ہیں؟ قرآن اور اونچے بولو، کیا ہے؟ قرآن اور قرآن اور جہاد۔ دعوت قرآن کی علاج تلوار سے۔ محمدی سیرت اگر کوئی دیکھنا چاہے، یہ تو آج کے ملا نے نقشہ بگاڑ دیا اور محمد مصطفیٰ کی سیرت بتاتے ہی نہیں۔ میرے نبی کی پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزری، جہاد کے ساتھ گزری۔ آج تو جہاد کا مفہوم بدل دیا گیا، جہاد بسترے اٹھانا، مسواکیں لمبی ہوں، اور ملا کہتے ہیں تقریر کرنا جہاد ہے، کوئی کہتا ہے جناب چلے لگانا جہاد ہے، اور اب تو جہاد کا مفہوم ایسا بدلا، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، نون لیگ والے کہتے ہیں ہم مجاہد ہیں، فضل الرحمان کہتے ہیں ہم مجاہد ہیں، مریم کہتی ہے ہم مجاہدہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں مجاہدہ تم ضرور ہو، لیکن فی سبیل الطاغوت، فی سبیل الطاغوت، تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں جتنی بھی کر لو، سیاسی پارٹیاں موجودہ جو مرضی عوام کو دھوکہ دے لیں، خدا کی قسم
ان کی پوری محنت طاغوت کے لیے ہے، اور محمد مصطفیٰ کی پوری محنت اللہ کی توحید کے لیے تھی۔ مسلمان کی محنت، صحابی نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ لوگ بڑے لڑتے ہیں، لڑائیاں کرتے، ابھی چند مر گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید۔ یہ کہ ہیں شہید جمہوریت، ان کو کہو شہید طاغوت، شہید جمہوریت نہیں، شہید طاغوت، شہید دجل، کذب۔ اور یہ جہاد بھی ایسا ہے، ایک دفعہ ہمارے مولانا نے اعلان کیا سارے گھروں سے نکلو کل جہاد ہوگا، سارے مجاہدین گھروں سے نکل آئے، اور ادھر سے ڈیل ہو گئی، جہاد کا حکم منسوخ ہو گیا، اور یہی کل ہوا، کل بھی یہی ہوا۔ وہ جو آپ کا مفرور وزیر اعظم ہے، وہ یہی کہہ رہا تھا ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ میں جہاد سمجھ رہا ہوں، اب وہ جہاد کہاں گیا؟ سارے مجاہدات بھی اس میں آئیں، بے پردہ مجاہدات وہ بھی تشریف لائیں، اور مجاہدین وہ بھی آئے جن میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اور جس کے امیر المومنین کی حالت یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی تقریر سن لو، توجہ ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، ہر تقریر لا الہ الا اللہ یہ کہہ رہا تھا۔ وہ سارے مجاہدین تتر بتر ہو گئے، دھرنے دے کر۔ ایسے جہاد نہیں ہوتا، محمدی مجاہدوں کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کے مجاہد آئے، سامنے پلے کاٹ دی گئی، قادسیہ کو دیکھو، پلے کاٹ دی گئی، دریا اپنے جوبن پہ جا رہا ہے، لیکن محمدی مجاہد گھوڑے پہ سوار ہو کے کہتے ہیں اللہم انا نحن فی سبیلک، اللہ ہم کوئی اپنی زمین اگاڑنے تو نہیں آئے، ہم تو آئے ہیں تیری توحید کو اونچا کرنے کے لیے، یہ دریا بھی تیرے ہیں، یہ سمندر بھی تیرے ہیں، یہ کہہ کر اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ ایک گھوڑا سمندر میں گیا، سارے گھوڑے سمندر میں اتر گئے۔ اب وہ عیسائی سامنے تھے، انہوں نے کہا یہ انسان ہے یا جنات ہے؟ سارے صحابہ سمندر پار کر گئے بغیر کشتیوں کے۔ یہ ہوتے ہیں محمدی مجاہد، جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اب قوم کو کتنا الو بنا دیا گیا، ادھر سے بھی مختلف سیاسی پارٹیاں جہاد کا نام لے کر ان کو اکسایا، ادھر سے بھی، اور قوم اتنی بھی نہیں سوچتی کہ یہ سارے صلیب کے غلام ہیں، یہ سارے طاغوتی نظام کے غلام ہیں۔ کاش یہ قوم بیدار ہو جاتی دین محمدی کے لیے نکلنے پر، اور یہ جو قوت صرف کر رہی ہے طاغوت کے لیے، طاغوت کی غلامی میں، آج کا یہ کلمہ گو نفاذ شریعت، نفاذ قانون کتاب و سنت، اس کے لیے محنت کرتا، اور یہ نوجوان سڑکوں پہ آتا، خدا کی قسم اگر یہ اللہ کے دین توحید کی خاطر سڑکوں پہ آتے، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے۔ اور یہ آنکھ مچولی آپ دیکھتے رہیں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے لوگ لڑتے ہیں، لیکن فی سبیل اللہ کون ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے جس کو شہید کہا جائے، جس کو مجاہد کہا جائے؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو آدمی لڑے اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، توحید اونچی ہو جائے، توحید کے لیے لا الہ الا اللہ کی خاطر لڑے، فرمایا فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں ہے۔ اس کے علاوہ جس مقصد کے لیے بھی لڑنے والا ہے وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے،
وہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت اس کا مصداق ہے۔ تو میرا بھائی احد کا میدان، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک زخمی ہو گئے، یہ عملی منظر تھا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اور میرے نبی کے چہرے انور میں لوہے کی سلاخیں اور زریں اور کڑے خود اس طرح گھس گئے کہ جو صحابی طبیب تھا وہ نکالنے لگا، اس نے اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی، لوہے کی اس خود اور کڑے میں دانت ڈالے، حتیٰ کہ اس صحابی کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ آپ اندازہ کریں کتنی سختی کے ساتھ وہ خود آپ کے وجود میں گھس گئی کہ صحابی کے دانت بھی یہ سامنے والے ٹوٹ گئے۔ اور لیکن صحابہ کہتی ہیں یہ ناموس رسالت کے لیے دانت ٹوٹے تھے، اس لیے عام طور پہ سامنے کے دانت ٹوٹ جائیں بدصورتی ہوتی ہے، لیکن جب صحابی کے ہونٹ کھلتے تو ان ہونٹ ان دانتوں میں جتنا حسن تھا اس کی کوئی نظیر بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ دانت بھی ٹوٹے تھے مبلغ توحید کے دفاع میں، توحید کے مبلغ کے دفاع میں۔ تو یہ پورا منظر یہ کیا بتا رہا ہے؟ کلا عملے کو زندہ پیغمبر موجود، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اسی طرح اور زخمی ہو گئے، پیغمبر کریم خود زخمی ہو گئے۔ آپ کی پوری زندگی کی عبارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا آپ کی گود کے اندر روح پرواز کر گئی، آپ کے آنسو نیچے آنے لگے۔ یہ بخاری شریف ہے، تم تو کہتے ہو فلانا بابا بیٹے دینے والا ہے، فلانا درگاہ فلانا بابا وہ اولادیں عطا کرتا ہے، یا محمد مصطفیٰ ہے اپنا بیٹا گود میں ہے اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، پیغمبر کریم دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے کی طرف، اور اس کا نام بھی حضرت ابراہیم ہے، 17 مہینے کا بیٹا، پیغمبر کے آنسو نیچے آئے اور بیٹے کی روح اوپر پرواز کر گئی، اور وہاں کہتی ہے ما نقولو اے ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ہمیں تیری جدائی کا احساس رہے گا لیکن ہمارے بس میں کوئی نہیں، ہم صرف اتنا ہی پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارا منظر ہے لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان کر دیں کائنات والو میں محمد مصطفیٰ بھی اپنی جان کے نفع نقصان ما فوق الاسباب کا مالک نہیں، سارے جہان کا مالک ہونا دور کی بات۔ تو میرے بھائی فرمایا الرحمن، رحمان ہے، یہ رحمان کی طرف سے قرآن آیا، اور رحمان علی العرش استوا، اس میں 2 مقصد ہیں، ایک یہ بتانا کہ رحمان نے مہربانی کر کے قرآن بھیجا، اور رحمان وہ ہے جس نے پوری کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے حوالے نہیں کیا، اور علی العرش مشکل کشا وہ ہے جو عرش والا ہے، فرش والا کوئی بھی ہو وہ داتا نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، دستگیر نہیں، مشکل کشا وہ ہے جو عرش والا ہے، علی العرش ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ ہے جو عرش والا ہے، اور پوری کائنات کا داتا غوث اعظم وہ ہے علی العرش جو عرش والا ہے، جو قبر کے فرش میں سو گیا وہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، سننے والا نہیں، سمیع بصیر بھی وہ ہے، حاجت روا مشکل کشا بھی وہ ہے، علی العرش جو عرش والا ہے، اور عرش والا ایک تو سمیع بصیر بھی صرف ایک۔ کیسی پہچان ہے الرحمن۔ اور تیسرا معنی ہے علماء کے ہاں بھی یہ کہ استوا کیا ہے، 2 چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ تھوڑا سا علمی نکتہ ہے۔ ایک یہ
کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب۔ دو آدمی بات کریں تیسرا اللہ، تین آدمی بات کریں چوتھا اللہ، جہاں پر بھی بات ہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا نام ہے معیت۔ معیت پیغمبر کریم غار میں، غار ثور، مشرکین سامنے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں اور حضرت ہارون، اللہ نے فرمایا انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں آیات معیت۔ تو یاد رکھ لو، آیات معیت اور دوسری آیات استواء، استواء علی العرش۔ تو ان دونوں کے بارے میں عقیدہ ایمان یہ ہے کہ استواء بھی حق ہے، معیت بھی حق ہے۔ استواء کی کیفیت کیا ہے، معیت کی کیفیت کیا ہے، یہ مفوض الی اللہ ہے۔ اللہ کے لیے استواء کما یلیق بشانہ، اللہ کے لیے معیت کما یلیق بشانہ۔ جیسے آج کل غیر مقلد اٹھے ہیں، انہوں نے استواء والی آیتیں پڑھی، معیت والی کا انکار کر دیا، یا کوئی آدمی معیت کی آیتیں پڑھے استواء کا انکار کرے، دونوں غالی ہیں۔ جو مذہب حق ہے، عقیدہ حق ہے، استواء علی العرش بھی برحق، معنی ہو معلوم بل کیف و مجہول، الایمان ثم التفویض۔ استواء علی العرش بھی برحق، معیت بھی برحق، اور ان کی پوری کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ استواء بھی اس شان کا ہے جو اللہ کی شان کے مناسب ہے، معیت بھی اس شان کی ہے جو رب کی شان کے مناسب ہے۔ اس کی کیفیات مخلوق جان ہی نہیں سکتی، مخلوق ممکن الوجود ہے، وہ واجب ہے، ممکن واجب کی کیفیات کیا جانے، اس کے حالات کنوں کیا جانے۔ تو بہرحال استواء کا ایک سیاق کا معنی میں نے بتایا اور ایک حقیقی معنی جو عند العلماء ہے، دونوں کا میں نے بتا دیا۔ اب ذرا دیکھو، وقت بھی گیا، لیکن آیت جو شروع کی یہ حضرت فاروق اعظم پڑھ رہے تھے، یاد ہے نا، سن رہے تھے یہ ایتیں، اور جب پڑھ رہے تھے چہرے کے تیور بدل رہے تھے، زبان پہ قرآن آ رہا تھا، کانوں میں قرآن آ رہا تھا، لیکن قرآن دل کے زنگ کو دھو رہا تھا، اندر اندر زنگ ختم ہو رہا تھا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات، کون ہے رحمان؟ سبحان اللہ، لہو ما فی السماوات والارض، رحمان وہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملک، اس کا تصرف، اس پہ اختیار رکھنا، اس پر تصرف رکھنا، لہو صرف اسی کا خاصہ ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، آسمانوں کی ساری مخلوق، اس پہ تصرف کرنے والا اکیلا وہ رحمان، زمین کی پوری مخلوق، اس پہ حکم چلانے والا، تصرف کرنے والا، لہو اکیلا وہ رحمان۔ آسمان و زمین آ گیا، فرمایا وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے اس پہ بھی حکم چلانے والا وہی، وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، تحت الثری، تحت الثری، اس کائنات کی گہرائی میں، زمین کی گہرائیوں میں، گیلی مٹیوں میں، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں جاتی،
جہاں کسی کا علم بھی نہیں پہنچتا، حاصل یہ کہ او کائنات والو، معبود وہ ہے، رحمان وہ ہے کہ پوری کائنات پہ تصرف کرنے والا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، پوری کائنات پہ اپنا اختیار چلانے والا، پوری کائنات کا انصرا اور نظم سنبھالنے والا، کوئی پیر فقیر زندہ مردہ، کوئی فرشتہ اس پوری کائنات کے نظم میں ایک ذرے پر بھی اختیار نہیں رکھتا۔ لہو ما فی السماء، مختار کل چھوڑو، ایک ذرہ بھی ما فوق الاسباب، کسی کی کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ یہ پہلا حاصل یہ نکلا، سب تصرفات کرنے والا ایک۔ اور آگے فرمایا بَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اس کا علم یہ ہے، ان تجہر بالقول، اگر تو بات اونچی کر کے کہے، دعا ہو، ندا ہو، بات ہو، اور تجہر بالقول اونچی کہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اس کی شان یہ ہے وہ اونچی بات کو بھی جانتا ہے۔ نمبر 2 السر، سر جو اب تیرے دل میں خیال ہے اس وقت ہے، مطلب ٹائم ختم ہو گئی ہے، یہ خیال اس وقت ہے، اس وقت جو خیال ہے السر، اس کو بھی جانتا ہے۔ صرف اتنا نہیں، آگے ذرا دیکھنا، یعلم السر واخفا، اب جو کائنات کے دلوں میں اس وقت ہے، اس آن، ہر ایک کے، پوری مخلوق کے دل کی کیفیت اس وقت بھی جاننے والا ہے۔ وَأَخْفَى، آج سے 70 سال بعد، 80 سال بعد جو مخلوق کے دلوں میں خیال آئے گا اس خیال کو بھی جاننے والا ہے۔ جو ابھی صاحب قلب کے قلب دل میں خیال آیا ہی نہیں، تم نہیں جانتے کہ 70 سال بعد تمہارے دل میں کیا خیال آئے گا، کل تمہارے دل میں کیا خیال آئے گا۔ انہو یعلم السر، 3 بنیادیں، کوئی اونچا پکارے اس کو بھی سنتا ہے، کوئی دل میں بات رکھے اس کو بھی جانتا ہے، کوئی اب نہیں، آنے والے وقتوں میں کسی کے دل میں خیال بعد میں آئے گا، اخفا، اور وہ اللہ اب جانتا ہے۔ اب 2 بنیادیں پکی ہو گئی کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ۔ سب کچھ جاننے والا کون؟ اللہ۔ کتنی بنیادیں آ گئی؟ سب کچھ کرنے والا کون؟ لہو ما فی السماوات، یہاں پر بھی 4 سٹیپ ذکر کیے، آسمان، زمین، ما بینہما، ما تحت الثری، یہ 4 درجے ذکر کیے۔ اور جہاں ان تجہر بالقول، بات اونچی، اسی سے سمجھا گیا بات آہستہ۔ 2 بات دل میں اب، اور بات دل میں آئے گی مستقبل میں۔ یہاں پہ 4 پوائنٹ ذکر کیے، 4 درجے ذکر کیے، 4 درجے تصرف کے، جن کا حاصل یہ پوری کائنات میں تصرف کرنے والا صرف اللہ۔ 4 پوائنٹ علم کے ذکر کیے، جن کا حاصل کہ غیب دان، ما فوق الاسباب، جاننے والا اللہ، ما فوق الاسباب، تصرف کرنے والا اللہ۔ اب یہ 2 بنیادیں ذکر کر کے اب آئی معبود کی پہچان۔ معبود کون ہے؟ فرمایا جب یہ تم نے سمجھ لیا، اب سمجھو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ اب سمجھ آ گئی کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ جب سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، تو پھر سمجھ لو معبود وہ ہوتا ہے جو پکارے سننے کے لائق ہو،
حاجت روا مشکل کشا، جو پکارے سننے والا ہو، جب سب کچھ جاننے والا غیب دان بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، تو پکارو صرف اللہ کو۔ اب ایک سوال تھا، اللہ کو پکاریں؟ ٹھیک ہے، مان لیا اللہ کو پکاریں گے، لیکن وسیلے کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ مثالیں بھی لوگ دیتے ہیں، وقت ختم ہے، چلو آئندہ جمعہ پہ تھوڑا سا اس کو چھیڑوں گا۔ وسیلے کی ضرورت تو پڑتی ہے، تو ہم جو ان کو پکارتے ہیں نا، یہ وسیلے ہیں، حالانکہ یہ شرک کے پتیلے ہیں، کہتے ہیں یہ وسیلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، الہ میں ہوں، دلیل سے بات آئی۔ اب اگر وسیلے کی ضرورت ہے نا، لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی۔ اب یہ ایتوں کا ترجمہ گھروں میں کوئی دیکھ لے، صرف ترجمہ دیکھ لے، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی، اور یہ وہ ایتیں ہیں لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام ہیں بہت خیستہ، بہت سونے سونے نا، خوبصورت نا۔ اور دوسرے مقام پر میں للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، او میرا بندہ، میرے نام سب سے زیادہ خوبصورت، کسی کا نام پیش کرنا ہے نا دعاؤں میں تو میرا نام لیا کر، میرے ناموں کے وسیلے سے دعا کر، کوئی دوسرا نام اس کے ناموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور امتی نے کہا یا اللہ میں بالکل تیری نہیں مانوں گا، میں نے دھمکی دینی ہے 50 تنہ دا واسطہ، 14 معصومہ دا واسطہ، ایمان سے بتاؤ یہ 5 تن پاک کے نام زیادہ خوبصورت ہیں یا اللہ کے نام؟ اللہ فرماتے ہیں جب سب سے خوبصورت نام میرے ہیں، اپنی دعاؤں میں میرے ناموں کا وسیلہ پیش کرو، وسیلہ لہ الاسماء الحسنی۔ بس جہاں تک جب سنا نا، پڑھا کس نے؟ فاروق اعظم۔ واہ کیسا دل منیب تھا حضرت فاروق اعظم، جب پہنچے لہ الاسماء الحسنی تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن نے اندر کام کر دکھایا۔ اب بہن دیکھ رہی ہے، بہنوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ فاروق اعظم اس کو کیا ہو گیا، اور فاروق اعظم وہاں روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے یہ قرآن نازل کیا اور جو اس قرآن میں مسئلہ آیا، معبود کی پہچان والا، مجھے اس نازل کرنے والے کی قسم یہ کلام بھی حق ہے، یہ مسئلہ بھی حق ہے۔ اچھا آج مجھے سمجھ آئی قریشی اس مسئلے کی وجہ سے محمد کے مخالف ہیں۔ خبردار، ابھی مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کہاں ہیں؟ ہم نے تو تھوڑا سمجھانے میں دیر کر دی، وہاں تو عربی تھی، 1 منٹ بھی نہیں لگا، یہ ایتیں کانوں میں پڑتی گئی۔ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ الہ کون ہے؟ صرف اللہ کے سوا کوئی الہ، پکارے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور یہ جو مکہ والے مشرک وسیلہ وسیلہ کہہ رہے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ نرے جھوٹے پاپی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم ابھی ماحول کیا تھا؟ مار کٹائی ہو رہی تھی۔ ابھی ماحول کیا بن گیا؟ جب حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ قرآن برحق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق کا نہیں، اور اس کی دعوت بھی بالکل برحق ہے، اور سچا معبود بھی وہ ہے جس کا یہ کلام ہے۔ جب فاروق اعظم نے یہ بات کی، وہ بہن جس کے خون بہ رہا تھا تھپڑوں سے بہنوئی، انہوں نے فاروق اعظم کا ماتھا چوما اور کہا واہ میرا بھائی، اللہ نے تجھے ہدایت دے دی۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں فوراً مجھے پہنچاؤ۔ اب وہ زندگی کے لمحات جو محمد مصطفیٰ سے دور ہوں، وہ لمحات گزر ہی نہیں سکتے۔ فاروق اعظم آئے،
اسی حالت میں تلوار نیام میں ڈالنے کا ہوش بھی نہیں رہا. حالانکہ اب کیسے جا رہے تھے اور پہلے کیسے آ رہے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر جیت میں سے کسی نے دیکھا, سوراخ میں سے, اور کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب عمر آیا ہے, عمر بن خطاب, اور حالت بگڑی ہوئی ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. پیغمبر کریم سمجھ گئے اس سے پہلے میرے نبی نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ 2 عمر ہیں, ایک عمر مجھے دے دے. ایک عمر ابن ہشام وہ ابو جہل, اور ایک عمر بن خطاب. ان 2 کو عز الاسلام, اسلام کو عزت دے دے, غلبہ دے دے. فاروق اعظم حضرت حمزہ وہاں موجود تھے, فرمایا آنے دو, دروازہ کھول دو. فاروق اعظم اندر داخل ہوئے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب اندر داخل ہوئے اسی حالت میں حضرت حمزہ نے ایک ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا تلوار پہ رکھا. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا مجھے محمد مصطفیٰ دکھائیں, میں مسئلہ توحید سمجھ کے آ رہا ہوں, مسئلہ توحید مجھے سمجھ آ گیا. بس وہ فاروق آئے, تجھے وہ نعرہ تکبیر تھا جو مکہ کے گلیوں میں گونج پہنچی. اور پھر فاروق آنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں. حق پہ. فرمایا پھر ہم اس کمرے میں کیوں بند ہیں؟ آج ہم نکلیں گے اور کعبۃ اللہ میں جا کے توحید بیان کریں گے. یہ 40ویں آدمی تھے, چلہ پورا ہو گیا. 39 آدمی پہلے آ چکے تھے, یہ 40ویں آدمی تھے فاروق اعظم. جس فاروق اعظم کے آنے سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا. اور وہی فاروق اعظم تھا جس نے فارس روم کی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے اور کلمہ توحید پوری دھرتی پہ پھیلا دیا. تم بھی فاروق اعظم کا نام لیتے ہو, لیکن تمہارے دلوں میں کرکٹر بستے ہیں. تمہارے ہیروز یہ موجودہ طاغوتی سیاستدان اور کرکٹر, ہاکر اور فنکار, ڈرامے والے کنجر, ان کنجروں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہو. اسلام کے آغوش میں وہ ہیروز ہیں کہ جن کی عظمتوں پر اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتی ہیں. کاش آج امت کا رشتہ ان ہیروز سے کاٹ کے کیسے لوفروں کی طرف لگا دیا گیا, کیسے کنجر کی طرف لگا دیا گیا, جو فلموں کے ایکٹر ہیں, جو ٹی وی کے ڈرامے باز, ان کی طرف امت کی توجہ ہے. لیکن آج میرے نبی کے ایک ایک جرنیل کو کوئی نہیں جانتا, اسلام کے ایک ایک ہیرو کو کوئی نہیں جانتا, جس نے پوری دنیا کے کفر کو ناکوں چنے چبوائے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس تاریخ کی طرف پلٹیں جو تاریخ ہمیں صحابہ, تابعین, تبع تابعین, امت مسلمہ کے عروج کی تاریخ ہے. اور امت مسلمہ کے وہ ہیروز ہیں, انہوں نے کس طرح کام کیا, وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. نہ کہ آج کی یہ گندگی, آج کے طاغوتی کنجر فنکار, طاغوتی سیاستدان. میرا بھائی اپنی زندگی برباد نہ کر. یہ سب سیاسی پارٹیاں, یہ سب سیاسی کھلاڑی, یہ سب چوروں کا ٹولہ ہے, ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں. خدا کی قسم اس مسئلے میں یہ سچے ہیں, یہ سب چور ہیں, سب ڈاکو ہیں اور سب صلیبی طاغوت کے پجاری ہیں. تو محمدی مسلمان ہے, اپنی محنت کر دین محمدی کے لیے, اپنی جان گوا توحید و سنت کی خاطر, اپنا تن من لگا نظام محمدی کی خاطر. بھول میں نہ رہنا, دجال کی فورسز کی طرف نہ جا, محمدی بن کے دکھا اور دین اسلام کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کر. اللہ مجھے آپ کو صحیح مسلمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا